بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 3 وقت میں ایک عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ اب وہ 3 وقت کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، کس وقت تیرا بندہ تیرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، جو وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکاتا۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کریں، کیونکہ اس وقت آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب وہ کون سے 3 وقت ہیں جس میں ایک عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے شیر خدا، ہمیں بتائیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے اللہ کا بندہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اور یوں عورت دکھ اور تکالیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جب ایک عورت پردے میں رہتی ہے اور گھر میں نماز ادا کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، تو اس گھر میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس گھر کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا مسجد میں نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ پردے میں رہ کر اپنے گھر میں نماز ادا کرے گی تو وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے سب سے زیادہ ثواب ملے گا جب ایک عورت اکیلے نماز ادا کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں جاتی ہے، تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس وقت اگر وہ اللہ سے کوئی بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ نمبر 3، اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے تو اس وقت اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس موجودہ دور میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ،
اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جا کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جاننے کے لیے کہ وہ عورت کون ہے جو اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، کنعان نامی گاؤں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جب وہ اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں اور نہ ہی کان ہیں، بس ایک زبان ہے۔ وہ بوڑھی عورت اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نہیں نوازا، لیکن پھر بھی یہ عورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے تو اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے میں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پاؤں دیتے تو میں باہر جاتی اور شاید گناہ کر لیتی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے زبان دیتے تو شاید میں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچا دیتی، اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آنکھیں دیتے تو میں ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھ لیتی اور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا۔ اب جب کہ یہ سب میرے پاس نہیں ہے تو میں اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہوں۔ بس ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اکیلے نماز ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتی ہے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے، اس کو زمین پر رکھتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں برے کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے اس راستے پر چلا جو تیرے نبی کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔